اچانک قسط نمبر 26 ایمپریس مارکیٹ میں موجود ریسٹورنٹ میں دونوں ایک ہی میز پہ دو اجنبیوں کی طرح بیٹھے تیمور کا انتظار کر رہے تھے۔ عادل نے چاہا کہ وہ اس سے تیمور کو بلانے کی وجہ دریافت کرے، مگر اس کے غصے کے پیش نظر وہ اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ آرڈر سر، ہاتھ میں نوٹ بک اور پینسل تھامے ویٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ آپ عادل خان کو اپنے سامنے دیکھ لینا اس کے لیے کسی خوش قسمتی سے کم نہ تھا۔ وہ منہ کھولے تصرف سے مسکرانے لگا۔ عروہ نے جیسے ہی منہ بنا کر ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ بعد میں آرڈر کرتے ہیں، پرسکون نگاہ ویٹر پہ ڈال کر اس نے کہا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کوئلے چبا کر آئی ہو کیا؟ چاہ کر بھی وہ خود کو بولنے سے روک نہ سکا۔ اس نے بھویں سکیٹ کر اسے ذرا بے نیازی سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اسے سامنے سے تیمور آتا دکھائی دیا۔ واو، واٹ اے سرپرائز! کیا شادی کی ٹریٹ دینے کے لیے مدعو کیا ہے مجھے؟ کالر ٹھیک کرتے ہوئے وہ باروب انداز میں دونوں کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھا بیٹھا۔ ابھی تک آرڈر کیوں نہیں کیا بھائی؟ اوہ اچھا، میرا ویٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگ، وہ خود ساختہ انداز میں بولا۔ ویٹر! ہاتھ کے اشارے سے اس نے ویٹر کو بلوایا اور میز پہ رکھے مینیو کارڈ پہ نظریں جما دیں۔ عروہ کو رہ کر اس کی حرکت پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ انتظار میں تھی کہ کب عادل بات اسے روکے گا، جبکہ عادل اس انتظار میں تھا کہ کب عروہ اسے یہاں لانے کا مدعا بیان کرے گی۔ کرسٹ پیزا، بہت زیادہ چیز ڈال کر لانا۔ اوہ ہاں ہاں، فرینچ فرائز 2۔ اس نے آنکھ اٹھا کر عادل کو دیکھا جو اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم دونوں شیئر کر لینا نا، بتیسی باہر نکالے وہ بے شرمی سے بولا تو عادل کو اور غصہ آیا۔ او اچھا، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا بھائی 3 لے آنا، ٹھیک؟ جواب طلب نظروں سے اس نے پوچھا، مگر عادل کے تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک ٹھنڈی بوتل بھی لے آنا، یخ ٹھنڈی۔ ہمارے ہیرو صاحب لگتا ہے شدید غصے میں ہیں۔ کچھ اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ویٹر وہاں سے اوجر ہوا تو وہ دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ بات تمہیں کھانا آرڈر کرنے سے پہلے نہیں پوچھنی چاہیے تھی؟ نہیں؟ کندھوں کو اچکا کر تو وہ غیر ارادی طور پر مسکرا دیا۔ بھابی نے میری شکایت کی ہوگی، آئی برو اچکا کر اس نے سوال کیا۔ عادل نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا عروہ بولی، نہیں، یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، عورتیں تو بس ویسے ہی بدنام ہیں، چگلیاں لگانے میں آپ مردوں سے تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ واو! داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ذرا آہستہ سے تالی بجائی۔ عروہ! عادل نے سرزنش کرنی چاہی۔ ارے کیا عروہ؟ پوچھیں اسے کہ میں نے کب کی اسے بدتمیزی؟ وہ آج آ چکی تھی۔ بدتمیزی؟ اور آپ نے؟ کب؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ تو 1 سیکنڈ میں ہی پلہ جھاڑ چکا تھا۔ عادل نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا جو اب اسے جھوٹا ثابت کرنے پر تلا تھا، تو دوسری طرف عروہ نے عادل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ عادل تو لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ… وہ ذرا رک کر بولا۔ ارے میں نے کب کہا؟ لو دیکھو ذرا، رات میں بھابی کے ہاتھ کا کھانا کھایا میں نے، نمک حرامی تھوڑی کروں گا۔ اف عادل، کیا ہو گیا تمہیں؟ کانوں کو ہاتھ لگائے وہ اداکارانہ انداز سے بولتے ہوئے جیسے ہی ہنسا تو اس کا جی چاہا کہ اس کی یہی بتیسی توڑ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ ہو گیا کلیئر؟ آپ مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو صاف صاف کہیے نا، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کیوں اسما رہے ہیں؟ اس کی لہمی در آئی تو تیمور ہنستا ہنستا سنجیدہ ہوا۔ یہ کیا؟ اس نے تو یہ سب محض اپنی اداکاری دکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن نوبت یہاں تک آ جائے گی، اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ بھابی نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ فوراً سے بولا تھا۔ پلیز تیمور صاحب، آپ بس کیجیے اب، صبح آپ نے جیسے گاڑی چلائی وہ سب میں بھولی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی اور پھر اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بولی، اب دونوں ہی شاید مجھے یہاں سے بھیجنے کی پلاننگ کرنے ہیں، تو صاف کہتے تھے۔ آپ نے صبح کسی سپرمین کی طرح گاڑی چلائی اور ابھی آپ کا دوست مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے دوست تیمور سے بدتمیزی کی ہے۔ یعنی آپ لوگ میری ذمہ داری سے عاجز آ چکے ہیں۔ اس کا خود ساختہ انداز سن کر عادل کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا۔ نہیں بھابی، ایسا… تیمور نے بولنے کی اپنی سی کوشش کی۔
ایسا ہی ہے تیمور صاحب، لیکن مجھے آپ دونوں سے کوئی گلا نہیں۔ جس لڑکی کو اس کے گھر والے بے گھر کرتے ہیں، ان کے نصیب میں پھر زمانے بھر کی ٹھوکریں ہی لکھتی جاتی ہیں۔ کہتے ہی وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھی، اپنے بیگ کو کندھے پہ لٹکایا اور وہاں سے جانے لگی۔ بھابی پلیز 2 منٹ میری بات سن لیں پلیز۔ تیمور سورج سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عادل نے آپ سے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ندامت کے مارے اس کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ وہ دونوں کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری بھابی، معذرت خانہ انداز میں وہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ سخت لہجے میں وہ بولی۔ عادل بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے بھی چانس دلوا دے، لیکن اسے لگا کہ میں کبھی اداکاری کر ہی نہیں سکتا، تو بس خیال گزرا کہ کیوں نہ۔ عادل کا ضبط جواب دے گیا۔ بلا تاخیر وہ آگے بڑھا اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کیا۔ عروہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ اس کی طرف سے اسے ایسے رد عمل کی ہرگز امید نہیں تھی۔ تھپڑ کی گونج ریسٹورنٹ میں جیسے ہی گونجی، وہ سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ پھر کیا تھا؟ وہی چہمگوئیاں، باتیں، کسر پسر، بس ایک اور نیا سکینڈل اب اس کا منتظر تھا۔ دن سے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ کسی فلم کے منظر سے کم نہیں تھا۔ اس نے کئی دفعہ اسے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، مگر پھر الٹے قدموں واپس ہو لی۔ عادل نے اپنے ہی دوست کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا، یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اس کے لیے میں اتنی اہم ہوں؟ دل میں اٹھنے والے وہم کو اگلے ہی لمحے اس نے دل میں دبایا۔ اس کے جھوٹ پہ اس سے غصہ آیا گا، لیکن ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ غصہ کرتا تھا بھلا؟ جیسے ہی موبائل کے بیپ ہوئی تو وہ اس کی سوچ کا انعماق ٹوٹا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ نارمل انداز میں ہی اس نے دریافت کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ بچے، کیا چل رہا ہے وہاں؟ گمان ہو رہا تھا کہ وہ سب جانتی ہیں۔ جی کچھ نہیں، وہ ذرا ہلکلاتے ہوئے اس کے منہ سے ادا ہوا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا عروہ کہ عادل نے تیمور کو تھپڑ ہی مار دیا؟ جی؟ اس کے حلق میں جی کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا تیمور نے تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ پریشانی سے سدرا نے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو محض ایک مذاق تھا۔ مذاق؟ صاف اور واضح بات کرو۔ اس کے ماتھے پہ پریشانی کی شکنیں اور گہری ہوتی چلی گئیں۔ لمبی تمہید باندھتے ہوئے عروہ نے اسے ساری بات واضحتاً بتائی۔ ماتھے پہ موجود پریشانی کے آثار میں کمی آنا شروع ہوئی اور ہونٹوں پہ نیم مسکراہٹ۔ اس کا مطلب عادل کے دل میں عروہ، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ اس کے سوال پہ سدرا کے دماغ میں گھومتے لفظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ٹی وی ہے نا، ان نیوز والوں کو تو بس میرے بیٹے سے ہی اللہ واسطے کا بیر ہے۔ مصنوعی ہنسی لیے وہ ہنسی دی۔ خیر، تیمور سے بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ چکر لگائے تم لوگوں کی طرف۔ جی؟ حیرانی سے وہ بولی۔ اسکول کا دوست ہے اس کا، اب اتنی سی بات پہ دونوں الگ تو نہیں ہو سکتے نا؟ اور ہاں عروہ، دونوں کی صلح کروانا تمہارا کام ہے۔ قدرے مصلحتی انداز سے جیسے ہی وہ بولی تو عروہ کی چہرے کی حیرانی قابل دید تھی۔ میں؟ بنا آواز کے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ بھلے ہی تیمور نے اپنی اداکارانہ صلاحیت دکھانے کے چکر میں یہ سب کیا، لیکن عادل نے اسے تھپڑ صرف اپنی بیوی کے لیے مارا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے دل کو بھی یہی خیال گزرا تھا، لیکن اس نے بولنا چاہا، لیکن سدرا نے اسے ٹوکا۔ لیکن کچھ نہیں عروہ، میں میرے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ ہر مذاق برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہاں اس نے ایسا نہیں کیا، اور وجہ تم ہو۔ تیمور کی اداکاری نے تمہیں اس کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا، لیکن تیمور کے سچ بتانے کے بعد اسے خود پہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ آخر کیسے اس نے۔ سدرا کے الفاظ اب اس کے دماغ کو خراب کرنے لگے تھے۔ پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اور اس کے درمیان کہ اسے فرق پڑے۔ تیمور نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، تبھی انہیں غصہ آیا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ۔ اس کی بددماغی تھی کہ اپنے عروج پہ جس پہ سدرا محض تعصب کا اظہار ہی کر سکتی تھیں۔ عروہ، میرے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھیں۔ آنٹی، کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ میرا جینا دوبھر ہو گیا ہے یہاں اس کی وجہ سے۔ میں یہاں کراچی اپنے خواب پورے کرنے آئی تھی، لیکن بدنام ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کے سخت لہجے میں نمی در آئی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے سیراب ہونے لگی تھیں۔
نام دیا تو ہے اس نے تمہیں اپنا اب، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس کے نام نے ہی تو میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی مجھے بلی کرتا ہے، مذاق بناتا ہے میرا۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اس کا دکھ سن کر سدرا کا دل پسیج رہ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اپنا دکھ کس سے بیان کروں۔ میرے ماں باپ بھی چھین لیا اس نے مجھ سے، اور آپ؟ میں کیا؟ تجسس بھرے لہجے میں سدرا نے پوچھا۔ آپ بھی تو اس کی ماں ہیں، اس کی ہی سائڈ لیں گی؟ سسکتے ہوئے وہ بولی۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں، جہاں وہ غلط ہوگا وہاں بھلا اس کی سائڈ کیوں لوں گی؟ سوالیہ انداز میں انہوں نے پوچھا تو وہ بے حسی سے مسکرا دی۔ دیکھو عروہ، تم سمجھ نہیں رہی۔ عادل ایسا نہیں ہے، تمہاری پرواہ کرنے لگا ہے وہ۔ سمجھو اس بات کو۔ مجھے نہیں سمجھنا کسی بھی بات کو آنٹی، مجھے بس سکون چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، جیسے میں اپنے گھر میں تھی سکون سے۔ جیسے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا تو وہ بولتے بولتے رکی اور یکدم پلٹی۔